بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4 صفحہ 663 663 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 281، اور ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے کہ مسئلہ سود و ربا کی کچھ مزید تشریح و تفصیل۔ اصل ربا کی تعریف میں کبھی کوئی ابہام نہیں رہا، ایک مغالطے کا جواب کچھ دیا ہے، کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفصیل، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں یہ نغموں کا تلاطم اب تب۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کے جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں۔ وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے عریاں بھی ہوئیں۔ ویلاگ نمبر 4۔ ظاہر ہے کہ ایسا لفظ جو زمانہ قدیم سے عرب اور اس کے قرب و جوار میں معروف چلا آتا ہے اور اس پر لین دین کا رواج چل رہا ہے، اور قرآن اس کی حرمت و ممانعت بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی خبر دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی سود و ربا حرام کیا گیا تھا، اس لفظ کی حقیقت کوئی ایسی مبہم چیز نہیں ہو سکتی جس کے سمجھنے سمجھانے میں دشواریاں پیش آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سن 8 ہجری میں سورۃ بقرہ کی آیت ربا کی حرمت کے متعلق نازل ہوئیں تو صحابہ کرام سے کہیں منقول نہیں کہ ان کو لفظ ربا کی حقیقت سمجھنے میں کوئی اشتباہ پیش آیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے معاملات کی طرح اس کی تحقیق کی نوبت آئی ہو، بلکہ جس طرح شراب کی حرمت نازل ہوتے ہی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اسی طرح ربا کی حرمت نازل ہوتے ہی ربا کے سب معاملات ترک کر دیے۔ پچھلے زمانے کے معاملات میں مسلمانوں کو جو ربا غیر مسلموں کے ذمہ واجب الادا تھا وہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور جو غیر مسلموں کا مسلمانوں کے ذمہ واجب الادا تھا اور مسلمان نزول ممانعت کے بعد اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، اس کا جھگڑا امیر مکہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس کا فیصلہ سورۃ البقرہ کی آیت میں آسمان سے نازل ہوا کہ پچھلے زمانے کے بقایا ربا کا لین دین بھی اب جائز نہیں۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 4۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ابھی ہیڈنگ وہی چل رہا ہے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔